ارسطو کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا کہ وہ کچھ شاگرد آئے اس کے بعد اپنے دوستوں کو لے کے ارسطو یا افلاطون تو وہ کچھ زیادہ باتیں تو نہیں کر رہا تھا، تو شاگرد شرمندہ ہوئے کہ اتنا بڑا فلسفی اتنا بڑا آدمی اور بول ہی نہیں رہا تھا، تو استاد تم کچھ بولو، تم کیا جانتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے کچھ نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کہا تو تم میں اور اس موچی میں کیا فرق ہے جو بورڈ پہ بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بورڈ پہ جو موچی بیٹھا ہے تم میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا مجھ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور وہ نہیں جانتا کہ کچھ نہیں جانتا۔ بالکل اس کا تو کوئی بھی حرف آخر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے، کوئی بھی مطلب اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی خام خیالی ہے، اور جہاں کسی نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں اور ہم بہتر ہے، بس سمجھے کہ آپ وہیں پہ فل اسٹاپ لگتا ہے اور پھر واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، واپسی کا سفر شروو ہو جاتا ہے، وہیں پہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور میں جو ہے وہ میں تو ایک غلطی کہلاتی ہے، ایک کہلاتی ہے بے وقوفی، ہٹ درمی، تو وہ اس سے بچا جائے اور ہر موقع پر یہ سوچا جائے کہ خود بعض اوقات آپ زندگی بھر کوئی لفظ بولتے رہتے ہیں۔ نہیں آپ دیکھو مرثیہ پڑھنے میں مطلب میں بھی پڑھتا آ رہا ہوں، جو جیسا پڑھتا جو بھی پڑھتا ہوں، اور بہت اچھا ہو گیا پڑھتے ہوئے، لیکن ابھی بھی میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تو پڑھتے پڑھتے میں دیکھتا ہوں کہ فلاں صاحب نے نا فلاں تلوار اچھے چلائی، تو میں اس کو فوراً اپلائی کر لیتا ہوں، پکڑ لیتا ہوں، یہ اس کو رکھ لو، کام آئے گا، یہ تلوار کی کاٹ کام آئے گی۔ ہر مصرے کا ایک مصرع ہے کہ بخت سوتوں کے بھی چلائے کہ اب جاگے ہم، بعد نہر کے کنارے پہنچے ہیں، اب کیا خوبصورت مصرع، بخت سوتوں دونوں پانی کے سوتے بھی اور وہ سوتے بھی، تو صاحب پڑھا تو ان کا بخت سوتوں کے بھی چلائے، وہ بڑا اچھا لگا، وہ ابھی دیکھا میں نے، تو کہیں نہ کہیں سے آپ چیک کرتے رہتے ہیں، ہر وقت سیکھتے ہیں۔ اچھا ایک بہت ہی نازک سا موضوع ہے، مگر میں یہاں پہ کیونکہ ایک طرح سے ہماری علمی گفتگو ہو رہی ہے، تربیت میں کہتا ہوں کہ میری بھی ہو رہی ہے، آپ سے سیکھ رہا ہوں، میں یہ ضرور یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رومن اردو جو ہے اور جو رسم الخط ہے، وہ ہم ایک طرح سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، زندگی کی آسانیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اردو کا رسم الخط چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پڑھایا بھی رومن میں جاتا ہے، عزاداری کی کلاسز وغیرہ کی بات بھی کر رہا ہوں، کہ کیا ضروری ہے کہ مرثیے کی جب ہم بات کریں تو کیا اردو رسم الخط انتہائی ضروری ہے یا رومن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے؟ اگر میں بہت سارے سوال کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ میں آپ کو اس پہ وقت دینا چاہتا ہوں کہ آپ پھر ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ جو ترکی زبان کا حال ہوا کہ انہوں نے اپنا رسم الخط چھوڑ کے پھر دوسری طرف آ گئے، ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں، رومن رسم الخط کو جو ہے بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے، کیا آپ اردو کا مستقبل دیکھتے ہیں؟ ترکی میں جو رسم الخط چینج کیا گیا اس کی وجوہات ہیں، سیاسی وجوہات تھیں، اور ایک خاص پلاننگ کے تحت چینج کیا گیا تاکہ کہ وہ عربی الفاظ اور عثمانی دور کی چیزیں جو ہیں، عثمانی چیزیں سبھی ختم ہو جائیں، متروک کر دی جائے، متروک کی جائے، ایک نئی زبان اور ایک نئے الفاظ ہے۔ ہمارے یہاں یہ کسی پلان کے تحت نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہیپازرڈ ہو رہا ہے، اور ہیپازرڈ بھی نہیں ہو رہا بلکہ ضرورت کے تحت ہو رہا ہے، یوں کر لو، اس لیے کہ اور یہ آپ کی نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، اردو رسم الخط سے اور الف بے پہ اردو پڑھ لیتے ہیں، یہاں مجبوری ہوتی ہے کہ بچے چونکہ انگلش میں پڑھتے اس لیے وہ رومن میں، تو یہ اس سے ترکی سے کوئی مقابلہ اس کا نہیں ہے، وہاں تو ڈیلیبریٹ ایک چیز کی گئی ہے، لیکن اب یہ بڑا ٹرکی سوال ہے آپ کا کہ ہم رومن کو ایکسیپٹ کر کے مرثیے کو پڑھائیں یا اردو کے سیکھنے کے لیے مرثیے کو روک دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا، دیکھیے آپ رومن میں جب لکھتے ہیں نا بہت سی چیزوں کے یعنی تلفظات آپ نہیں لکھ سکتے ہیں انگریزی میں، آپ دیکھا ہوگا کہ اچھا حالانکہ اس کا بھی ایک فارمولا ہے، ایک بہت پہلے میں نے دیکھا تھا، باقاعدہ رومن اردو میں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں یا ٹیکسٹ کرتے ہیں اس کے لیے بھی خاص فارمولا بنا ہے، وہ کیپٹل سے لکھ دیتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے آپ کو جو یعنی اگر کسی جو ٹیکسٹ آتے ہیں رومن میں جو آتے ہیں پڑھتے ہیں آپ تو آپ انداز سے ہی پڑھتے ہیں، بالکل ہے نا، آپ انداز سے پڑھتے یہ معنی ہوگا، گا کر دیا، تو اس کا فارمولا جو ہے فارمولے پہ نہیں کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم مرثیے کے فروغ کو اس نے نہ روکیں کہ لڑکوں کو
اردو نہیں آتی اس لیے ہم روک لیں جب تک اردو نہیں آپ کو پہلے اردو سیکھنا پڑے پھر آپ نمبر پہ آئے. نہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہہ دیں کہ ہاں آپ جس طرح بھی کر لیں, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے, بہتر یہی ہے کہ اردو کو اس علاقے میں نارتھ کے اس خطے میں جو آپ کا خطہ ہے یہاں پہ کم سے کم یعنی مذہبی چیزیں اور مرثی اور چیزیں جب مذہبی چیزوں کو سیکھے گا تو ہر چیز میں اس کو اردو لکھنی آ جائے گی, تو ہونا چاہیے اردو ہی رسم الخط میں ہونا چاہیے. اچھا یہ ہماری طرف تو یہ کہ ہمارے جو بچے وہ ایسا کر رہے ہیں, وہیں یہاں کے اسکولوں میں ایک اور چیز ہے, یہاں کے اسکول والے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان سیکھیں پڑھیں, گھر میں وہی بولیں, وہ کہتے ہیں گھر میں انگلش نہ بولیں. اور یہ اسکولوں میں یہاں سکھایا جاتا ہے. جی 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 وہ ہمارے الٹا ہے. جی 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 نہیں, باقاعدہ پرسنل ہیریٹیج جو ہے, کلچرل ہیریٹیج ہے, اس پہ بہت زور ہے یہاں پہ. بالکل ہے, کیونکہ یہاں پہ ظاہری بات ہے روٹس کے اوپر ہے. روٹس جو جرمن ہیں ان کے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی تم ضرور جو ہے وہ جرمن پہلے سیکھو, انگلش بعد میں سیکھو. جی بالکل جی بالکل. ہم نے تھوڑا سا اس میں تھوڑی بہت تساہل پسندی, وہ قومی ایک ٹینڈنسی آ گئی ہے نا. دیکھیے آپ چائنیز آتا ہے یونائٹڈ نیشن میں اپنی زبان میں تقریر کرتا ہے, بالکل. جاپانی آتا ہے اپنی زبان میں اپنی زبان میں تقریر کرتا ہے یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی میں, یا کہیں اور جاتا ہے دوسرے اپنی زبان میں بولتا ہے, انٹرپریٹ یہ نہیں کہ اس کو نہیں, اس کو آتی ہوگی, ضرور آتی ہے, لیکن بولے گا اپنی زبان. ہمارے یہاں نہیں آتی لیے ہم بولتے ہیں انگریزی میں. یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے, اگر آپ اردو سیکھ کے جائیں یا اردو میں کوئی کورس کر کے جائیں اور اپنے اسکول میں اسے جمع کریں کہ یہ میں نے کورس کیا ہے, تو اس کے نمبر دیے جاتے ہیں باقاعدہ. جی 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 بالکل بالکل بالکل. تو نہیں یہ اس کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ ناممکن تو نہیں ہے, بچے ٹھیک ہے سب کچھ انگلش میں ہو رہا, پڑھائی ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ جو جیسے میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ دینی مدارس جو ہے وہ چیزیں رومن میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, بک بنا کر, تو وہ اردو ہی بن سکتی ہے. اردو کلاسیں بھی لے سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں ہو گئے ایسے جو پارٹ ٹائم شوقیہ یا یعنی فی سبیل اللہ سے کہتے ہیں نا آنری کام کرنے کو تیار ہو گیا, آنری اردو سکھا دیں, وہ بالکل وہ بہتر ہوگا. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. ورنہ یہ پھر صحیح مرثیہ بھی پڑھ لیں, لیکن وہ صحیح تلفظ والی بات جو ہے نا وہ شاید مشکل ہو جائے ان کے لیے, اس لیے آپ رومن میں نہیں لکھ سکتے. ہاں رومن نہیں سکتے. نہیں, اور ظاہری سی بات ہے کہ جب قطع کی مسافت شب جو ہے وہ رومن میں موجود ہے, باقاعدہ لکھا ہوا موجود ہے, مگر اگر آپ وہ پڑھیں تو وہ نازکیت جو ہے نہیں خطہ کی ہو جائے گی. جی 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 خطہ کی ہو جائے گی. ہاں 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 خطہ کی مسافت ہے شام, یس وہ ہو جائے گا. آفتاب میں زبان کا جو مزہ ہے نا وہ تو نہیں رہے گا. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, تلفظ کے ساتھ ایک اور بات, تلفظ کی شروع میں جو آپ نے کی تھی پہلے ایپیسوڈ میں, اس سے پہلے کہ بھائی جیسے بہت سے الفاظ ہیں عام بول چال میں, حرکت, بالکل, برکت ہے, جی 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 جی, لیکن صحیح لفظ ہے حرکت, جی, برکت, تہلکہ ہے. اب تہلکہ کرتے ہیں, تہلکہ بچ گیا, تہلکہ ہے. بعض ایسا کافی آتے ہیں اور تہلکہ آپ نہیں پڑھے گا تو تہلکہ ہو جائے گا, تو وہ مصرعی تہلکہ ہو جائے گا. سر موسم ہے جیسے, ہاں موسم ہے, امید, ہاں بالکل, امید ہے. ہاں ارے صاحب اساتذہ تو معنی بتایا کرتے تھے. دیکھو غالب کا ایک شعر ہے, میں نے ایک صاحب کو بہت پہلے کی بات ہے, وہ ان کا نام تھا فلاں خان لکھ کے بھیج دیا, فلاں صاحب خان صاحب. تو مجھے بلایا, بزرگ سے بہت بڑے تھے, اس سے کہنے لگے میاں میں قابلی نہیں ہوں, میں خاں ہوں. خان نقطہ کیوں لگایا؟ یہ باریک بات بتا رہا ہوں, بہت باریک بات ہے یہ. میں نے بہت عرصے بعد سنی ہے اور بہت عرصے بعد ذہن میں آیا ہے کہ پہلے لوگ خاں لکھتے تھے. خاں ہوتے ہیں, خاں ہوتا ہے. اچھا دیکھیے اب مثال دے دوں, بنا ہے عیش تجمل حسین خاں کے لیے. خاں کے لیے آپ خان پڑھ لیجئے, خان کے لیے. ہاں نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, مصرع ناموضوع ہو گیا. بنا ہے عیش تجمل حسین, دیا ہے خلق میں, دیا ہے اس کا خلق میں تا اسے نظر نہ لگے. بنا ہے عیش تجمل حسین خاں کے لیے. اور انیس تو کمال کرتے ہیں, انیس تو معنی بتاتے ہیں. حسین کے معنی کیا ہے؟ مرثیہ ہے نا, یار اب میں نے نظر میں جبریل آیا اور نام بتایا کہ اس کا نام حسین رکھو, تو لوگ پوچھا کہ اس طرح کی مشتق ہے یہ احسان سے, تصغیر حسن ہے. یہ انیس مشتق ہے یہ احسان سے, تصغیر حسن ہے. تلفظات تو غالب بتاتے ہیں, غلطی یار کی گفتار میں دیکھی غالب,
وہ جو آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم جو آتے ہیں تو کہتے ہیں نواب آتے ہیں، نواب، ہاں ہاں نواب، واو پہ وہ ہے، ہم جو کہتے ہیں نواب نواب آتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ شاعری میں بھی تلفظ سکھا دیتے تھے یار، بالکل، مصرے کا زور اور مصرے کا جو میٹر ہوتا تھا وہ تلفظ ہی پہ بیٹھتا تھا آگے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کو بات اصل میں ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح سے ہر چیز میں بہتری لائیں، وہ بہتری کی باتوں میں ظاہری بات ہے تلفظات کی بات آئے گی، اور جیسا کہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ درجہ بدرجہ جاری ہے، تو جو اردو جو ہے وہ بغیر کسی غلطی کے بول رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مزید سیکھے، اور جو اساتذہ ہیں وہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں، تو میرے خیال میں جو ہمارے جنریشن وائی، جنریشن زیڈ اور جنریشن ایکس کے طالب علم ہیں وہ بھی ضرور ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اردو صرف ایک زبان نہیں ہے، اردو ایک کلچر ہے، اردو ہمارا مذہب ہے، اردو ہماری تاریخ ہے، اور سینکڑوں سال سے اس نے ادب کو اپنے ایک گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اگر ہم اردو نہیں سیکھیں گے تو نہ ہماری اسلامی کتب رہ جائیں گی، ان سے بھی ہم آشنائی کھو بیٹھیں گے، جو حال کسی زمانے میں فارسی کا ہوا کہ فارسی ہمارا کلچر تھی 2 نسلوں پہلے، ہم اس سے اگر جو ہے وہ ہٹ گئے تو آج فارسی اور اس کا پورا ادب ہمارے لیے بالکل ایک غیر ہے، تشنہ، اور ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں کو نہیں پتا کیا مس کر رہے ہیں، بالکل کچھ نہیں پتا، کیا پتا فردوسی، رومی، جامی اور سر غالب اور اقبال، جی بالکل اقبال، اور میں کہتا یعنی جو کلام ہے اقبال کا اور غالب کا فارسی کا وہ اردو سے زیادہ بہتر ہے، مگر اس کی طرف جو ہے ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اگلی نسل اردو کو رومن میں لکھنے کے بعد کچھ عجیب ہی اردو حیت اختیار کر نہیں پتا ہے تو اقبال کی جو وہ نظم ہے بی بی سیدہ کے لیے کیا اچھی ہے، مادرارا اسوے کامل بطول، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز، دختر کیا آتا در بانوے آتا در حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادرانہ اسوے کامل بطول، مریم نظم ہے کیا اچھی نظم، نہیں اور ہمارے مرثیوں میں صاحب کی بیتیں ہیں، صاحب کی بیتیں ہیں، اور مختلف مرثی ہیں جن میں جو ہے وہ فارسی کی بیتیں جو ہے وہ عجب رنگ پیدا کرتی ہیں۔ اگر غلط نہ کنا مرش بر زمین افتاد، بالکل بالکل، بزیں افتاد، اگر غلط نہ کنا مرش بر زمین افتاد، فارسی کی ویسے بات ہے، جی یہ انیس کا ہے دفتر دی ہوا جب درہم و برہم رن میں، اس مرثیے میں یہ بیت ہے۔ ناظرین ہماری باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی، فروغ مرثیہ کے سلسلے کے یہ پروگرام آپ کو نہ صرف مرثیے کے بلکہ اردو کی غربت کے لیے بھی جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔